بنگلور سٹی جامع مسجد کے خطیب و امام مولانا مقصود عمران رشادی نے مسلمانوں سے خصوصی طور پر دعا کی اپیل کی ہے۔ 18 اپریل 2023 بروز منگل ریزرویشن کے مسئلے پر سپریم کورٹ میں سماعت طے ہے۔ ریزرویشن کے معاملے میں مسلمانوں کو ان کا حق ملے، اس سلسلے میں مولانا مقصود عمران رشادی نے دعا کی اپیل کی ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں انتقال کر گئی ملک کی عظیم شخصیت آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا محمد رابع حسنی ندوی کے لیے بھی خصوصی دعا کی۔ مسلمانان کرناٹک سے مولانا مقصود عمران رشادی نے گزارش کی ہے۔ بنگلورو کے بنرگھٹا روڈ کی مسجد عیدگاہ بلال میں آل انڈیا ریم دعوت القرآن الکریم کے تحت منعقدہ محفل قرات حمد و نعت کی تقریب سے مولانا مقصود عمران رشادی نے خطاب کیا۔ پیش ہے جنوبی نیوز کی رپورٹ۔ کہ اس وقت مختلف طاقتیں مسلمانوں کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2B کیٹیگری کے ذریعے مسلمانوں کو ہماری اس ریاست میں 4% ریزرویشن مل رہا تھا، وہ بھی ختم کرنے کی کوشش ہوئی ہے، لیکن ہم علماء کی جو جماعت ہے وہ اور ہمارے یہاں کے قائدین سب مل کے سپریم کورٹ میں گئے ہیں۔ منگل کے دن سنوائی ہے اور میری آج سے گزارش ہے کہ آپ سب مل کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ جلال ان ججوں کے قلم میں اتنی طاقت دے دے کہ وہ حق کا فیصلہ صادر کریں اور باقی کا ملک کالا ہو جائے اور اس سے مل جائے۔ اس کے لیے میری آپ سے دعا کی گزارش ہے۔ اس وقت مختلف حالات سے ہم دوچار ہیں، قرآن پڑھنا نہ چھوڑیں، قرآن سمجھنا نہ چھوڑیں اور قرآن پہ عمل کرنا نہ چھوڑیں۔ اللہ کرے کہ اللہ جلال مجھے بھی قرآن کا خادم بنا دے۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ، اللہ آپ کی خبر کو نور سے منور فرمائے۔ رمضان مبارک کی مبارک ساعتوں میں ابھی آپ اس دنیا سے پردہ فرما کر اپنے حقیقی مولا سے جا ملے ہیں۔ میرے کرم فرما اور میرے رہبر حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب علیہ الرحمہ کے شیخ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ کی وفات کر جانے کے بعد سبیل و رشاد میں میں نے دیکھا کہ حضرت نے حضرت رابع حسنی ندوی کے ہاتھ پہ بیعت فرمائی۔ اب وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بزرگوں کا خالی ہونا ہمارے لیے بہت، اس لیے کہ ان کی جو دعائیں ہم کو ملتی تھی اس سے ہم کو جو اور ملتا تھا کام کرنے کے لیے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ لوگ سے ذکر کر نہیں ہو۔ اگر آپ دعا دیتا تھا وہ دنیا سے چلا جائے، بیٹے کو پوچھیں کہ بیٹا دعا کے بغیر رہ جائے تو اس کے لیے کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ماں گھر سے نکلتے ہوئے بیٹے کو دعا دے کے بھیجتی تھی، تھوڑی سی لیکن دعا کی وجہ سے بچے کو تو طاقت ملتی تھی۔ وہ بچہ ماں کے پردہ کر جانے کے بعد دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج مجھے بھی وہی احساس ہو رہا ہے کہ میرا باپ ہمیں چھوڑ کے میرے مولا حقیقی سے جا ملے۔ آپ بھی ان کے حق میں دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت و مغفرت کرے۔ چار آیتیں میں بھی برکتاً پڑھ لیتا ہوں، پڑھ کے اپنی بات ختم کر لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. रसूलुल्लाह की जो सूरत है, मेरे रब ने फतह की खुशखबरी दी थी। अल्लाह करे कि अल्लाह हमारे लिए भी आगे फतूहात के दरवाजे खोले, मुसलमानों की हिफाजत करे, मेरी बेटियों की, मेरी बहनों की, मेरी माओं की इज्जत की, इफ्फत की, आबरू की हिफाजत फरमाए, हमारे एक नौजवान की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।